السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نماز کا طریقہ گزشتہ کے درس میں ہم نے شروع کیا تھا۔ وہ طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کہ نماز کے طریقے سے متعلق ایک بہترین کتاب ہے جو نماز نبوی با تصاویر کے نام سے ہے، جس کتاب کو آپ یہاں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے کتاب نماز نبوی با تصویر، وضو، تیمم اور نماز سے متعلقہ جملہ مسائل، صحیح احادیث اور عملی تصاویر کی روشنی میں۔ یہ کتاب آپ کو کہاں ملے گی تو اس کا ایڈریس نیچے لکھا ہوا ہے www.kitabussunnat.com۔ تو ہمارا جو موضوع تھا وضو، تیمم اور طہارت، غسل وغیرہ، تو اس میں سے تقریباً چیزیں یا بعض چیزیں یہاں پر موجود ہیں، اور نماز کا بھی طریقہ آخر میں تفصیل کے ساتھ تصویروں کی روشنی میں یہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری کتاب ہے، اگر آپ کو اس کی جانکاری چاہیے تو وہ یہ کتاب بھی بڑی بہترین کتاب ہمیں نظر آئی۔ کتاب کا عنوان ہے میری نماز۔ یہ کتاب ہے میری نماز، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طریقہ نماز۔ تو یہ کتاب آپ کو کہاں ملے گی تو یہ کتاب بھی اگر آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کا ایڈریس ہے www.kitabussunnat.com۔ یہاں سے بھی آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں بھی یہ کتاب دستیاب ہے، دارالسلام سے نشر ہوئی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم یہاں طریقہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی مستقل طور پر آپ کے پاس دلائل کی روشنی میں کوئی کتاب، مدلل کتاب رہے تو اس کے لیے ہم نے یہ دو کتابیں آپ کو بتا دی ہیں۔ تو ان دو کتابوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ خریدنا چاہیں تو یہ دو کتابیں آپ خرید سکتے ہیں۔ تو آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ کے درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ پڑھا تھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز جو سب سے اہم عبادت ہے، وہ عبادت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور کس طرح سے آپ قیام کرتے تھے، کس طرح سے آپ رفع الیدین کرتے تھے، کیسے آپ ہاتھ باندھتے تھے، کیسے رکوع اور سجدے میں جاتے تھے، تشہد کیسے کیا کرتے تھے، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا طریقہ احادیث میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلی چیز قیام ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا قیام سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے۔ قیام کہتے ہیں کھڑے رہنے کو۔ آپ نماز کے لیے کھڑے رہیں گے۔ اگر نماز کے لیے آپ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے تو آپ نے فرمایا علی جنب، تو وہ لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ تو قیام عام طور پر قیام کی حالت ہوتی ہے، اور جو بیٹھنے اور لیٹنے کی حالت ہے وہ مجبوری کی حالت ہے۔ اصل جو حالت ہے وہ قیام کی حالت ہے۔ لہذا قیام کیسے ہونا چاہیے اور قیام کے بعد
ہم کو نماز کی شروعات کیسی کرنی چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے قبلہ رخ ہو کر، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک یا کان کی لو تک بلند کریں گے۔ کندھوں تک اٹھانا ہے یا کان تک اٹھانا ہے؟ تو اگر کوئی کندھے تک اٹھاتا ہے، جیسے آپ کو یہاں تصویر میں نظر آ رہا ہے، بائیں طرف کی جو تصویر دکھائی دے رہی ہے، یہ ہاتھ کندھوں تک اٹھایا گیا ہے، اور اس کے بازو میں جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ کانوں تک اٹھائی ہوئی ہاتھ ہے۔ تو اس طرح سے یہ دونوں طریقے آپ کے لیے درست ہیں، یا تو آپ کندھوں تک اٹھائیں یا پھر آپ کان تک اٹھائیں۔ لیکن کان تک اٹھانے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا کان کو لگانا ہے ہاتھ کو؟ نہیں لگانا ہے، جیسا کہ ادھر دائیں طرف کی تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ انگوٹھے کو کان سے لگایا جاتا ہے یا باقاعدہ کان کو پکڑا جاتا ہے۔ تو کان کو پکڑنا یا انگوٹھا کان کو لگانا کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے۔ کان تک کے ہاتھ اٹھانا ہے یا پھر کندھے تک کے ہاتھ اٹھانا ہے، یہ جب بھی ہم رفع الیدین کرتے ہیں تو اس کا یہی طریقہ ہوگا، چاہے شروع میں چاہے نماز کے درمیان میں، جہاں بھی رفع الیدین کریں گے وہاں اس کا طریقہ یہی ہوگا۔ اب بعض مرتبہ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کندھے تک بھی نہیں اٹھاتے، بس ایسے ہی نیچے کا نیچے پیٹ تک کے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور رفع الیدین سمجھ لیتے ہیں۔ تو پیٹ تک اٹھانا یا پھر ہاتھوں کو زمین کی طرف ایسے لٹا کر رکھنا، ویسے ہی اٹھا کر رفع الیدین کر لینا، تو یہ درست نہیں ہے۔ باقاعدہ رفع الیدین کے وقت میں ہاتھ مکمل سیدھے ہو جائیں، اور جو ہتھیلی ہے جو سامنے کا حصہ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، وہ زمین کی طرف نہیں نیچے، بلکہ سامنے کی طرف ہونا چاہیے، اور ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ انگلیاں کھلی رہیں۔ مکمل انگلیوں کو باندھ کر رکھنے یا ایسا سکڑ کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو کھلا رکھنا ہے۔ اور کیسے کھلا رکھنا ہے؟ کوئی بہت زیادہ پھیلا کے بھی نہیں رکھنا ہے، بہت زیادہ سمیٹنا بھی نہیں ہے، یعنی نارمل طریقے سے جس طرح سے ہم آسانی سے انگلیاں کھول کر رکھ سکتے ہیں، ایسے ہی ہماری انگلیاں کھلی ہونا چاہیے، اور پنجہ ہمارا یعنی ہتھیلی قبلے کی رخ ہونا چاہیے۔ یہ رفع الیدین کا مسنون طریقہ ہے۔ اب جب ہم رفع الیدین کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر جو پہلی مرتبہ کہا جاتا ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ۔ تو نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے اور ختم ہوتی ہے سلام پر۔ تو تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو دونوں ہاتھ اٹھانا ہے۔ اب دونوں ہاتھ پہلے اٹھانا ہے یا اللہ اکبر پہلے کہنا ہے؟ کیا طریقہ ہے اس میں؟ تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیں تو بھی درست ہے، آپ اللہ اکبر پہلے کہیں پھر ہاتھوں کو اٹھائیں تو بھی درست ہے، آپ پہلے ہاتھ کو اٹھائیں پھر اللہ اکبر کہیں تو بھی درست ہے۔ اس میں تینوں طریقے درست ہیں، البتہ تکبیر کہتے ہوئے جب ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر جب آپ رفع الیدین کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ اکبر کہہ کے پھر ہم کو اب نماز میں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ تو قیام کی حالت میں ہمارا ہاتھ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ ہاتھ باندھنے کی شکل کیا ہے؟ کیسے ہم ہاتھ باندھیں گے؟ اور پیٹ پر، ہمارے جسم پر ہمارا ہاتھ کہاں ہونا چاہیے؟ اس میں دو باتیں ہیں کہ جسم کے اوپر ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ جو دو ہاتھ ہیں ہمارے دائیں اور بائیں ہاتھ، یہ ایک دوسرے کے اوپر کیسے ہونا چاہیے۔ تو دونوں شکلیں ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں تصویروں کے ذریعے۔ دیکھیے، تو سب سے پہلی چیز آپ کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو دایاں اوپر ہو، بایاں نیچے ہو، یہ
یہ طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کا حصہ بائیں ہاتھ کے کون سے حصے پر ہونا چاہیے، یا دائیں ہاتھ کا کون سا حصہ ہونا چاہیے؟ دائیں ہاتھ کا جو پنجہ ہے، یہ پنجہ ہم بائیں ہاتھ کے پنجے کے اوپری حصے پر رکھیں گے، یہ طریقہ بھی درست ہے۔ یا تھوڑا سا اور آگے بڑھا کر جو پنجے کے بعد جوڑ ہے وہ جوڑ کے اوپر رکھیں گے، یہ بھی درست ہے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھا کر اگر دونوں جوڑ ایک دوسرے کے اوپر ہو جائیں اور ہمارا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے بازو پر آ جائے تو بھی درست ہے۔ حدیثوں میں یہ تینوں طرح کی شکلیں موجود ہیں، یعنی پنجے کے اوپر رکھنا، یا پھر تھوڑا سا آگے بڑھا کر دونوں جو جوڑ ہیں، بائیں کا جوڑ اور دائیں کا جوڑ، دونوں جوڑ ایک دوسرے کے اوپر ہو جائے، یا پھر تھوڑا سا اور آگے کی طرف ہاتھ چلا جائے مگر بازو پر ہو۔ ہمارا ہاتھ کوہنی سے پہلے کا جو حصہ ہے اسی حصے پر ہونا چاہیے، کوہنی کے بعد والے حصے پر نہیں۔ کوہنی کے بعد والا جو حصہ ہے جو شولڈر میں آتا ہے وہ حصے پر ہمارا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوہنی سے پہلے کا جو حصہ ہے اس حصے پر آپ کہیں بھی اپنے ہاتھ کو رکھ سکتے ہو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے کوہنی سے نیچے کے کسی بھی حصے میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو دائیں کا بائیں پر کہاں رکھنا چاہیے یہ سمجھنا آ گیا۔ اس کے بعد اب یہ دونوں ہاتھ ہمارے جسم کے کس حصے پر ہونا چاہیے، کون سی جگہ پر ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے؟ تو یہ ہاتھ ہمارا سینے پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایتیں موجود ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ تو اس طرح سے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہو اور یہ دونوں ہاتھ جسم کا جو حصہ ہے اس حصے میں جہاں سینے کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر ہونا چاہیے۔ اور ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے اس حصے کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کے وہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے، صحابہ نے آپ کو سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ جو فرمان ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، جس روایت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے وہ روایت درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے اس روایت کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت کے ضعیف ہونے پر سب محدثین کا اتفاق ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ مسلم کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت تمام محدثین کے پاس ضعیف ہے۔ تو اس طرح سے سینے پر ہاتھ باندھا جائے گا۔ جب ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو اب اس کے بعد پھر اب دوسری چیزیں ہم کو دیکھنی ہے۔ ہم نے دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا، بائیں پر کہاں کہاں رکھنا چاہیے ہم نے بتا دیا کہ کوہنی سے پہلے تک کا جو حصہ ہے وہ حصے میں ہم کو رکھنا ہے، چاہے پنجے کے اوپری حصے پر، چاہے وہ جوڑ کے اوپر، یا اس سے تھوڑا سا آگے کوہنی سے پہلے کے حصے پر۔ پھر ہم نے کہا کہ کوہنی پر یا کوہنی کے اوپر کا حصہ جو کندھے کی طرف جاتا ہے وہ حصے پر آپ کو ہاتھ نہیں رکھنا ہے۔ بعض مرتبہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایسے پورے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے کندھے تک کے پہنچ جاتا ہے، تو وہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم ہاتھ باندھ لیں تو اب ہمارا چہرہ تو پہلے سے قبلے کی طرف تھا، البتہ آنکھیں ہماری کہاں ہونا چاہیے، ہم کو دیکھنا کہاں چاہیے؟
نماز کی حالت میں، تو ہمارے دیکھنے کی جو جگہ ہے وہ جگہ سامنے، نیچے، زمین پر، یعنی آگے والوں کے بدن کو یا دور کی جگہ کو سامنے جہاں تک نظر آئے وہاں تک دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو نیچے دیکھنا ہے۔ نیچے کہاں دیکھنا ہے؟ جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں پر، یعنی اتنی جگہ پر ہمارا جو فاصلہ ہے۔ اور یہ فاصلہ کیسے ہم پہچانیں گے؟ ایک صف کا فاصلہ، جو صف ہوتی ہے، صف بنی ہوتی ہے، تو ہم صف کے نچلے حصے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اوپر کے حصے پر ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو صف کی چوڑائی جتنی ہوتی ہے، گویا کہ اتنا حصہ ہی ہمارے نماز کا ہے۔ تو ہمیں سامنے زمین پر سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا ہے۔ اب سجدے کی جگہ پر نظر رکھتے ہوئے اگر دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے کوئی چیز دکھائی دیتی ہے تو کیا اس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، اس سے نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ہماری آنکھیں ایسی بنائی ہے کہ ہم ایک جگہ پر بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کے اطراف کی جگہ بھی ہم کو نظر آتی ہے۔ ایک جگہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تب بھی اس کے اطراف کی جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسے ابھی ہم کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں اور اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر کی اسکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں اسکرین پر ہیں، لیکن اگر دائیں سے بائیں سے سامنے سے اگر کوئی شخص گزر رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کچھ حرکت ہو رہی ہے، تو اسکرین پر دیکھتے ہوئے بھی وہ دائیں بائیں سامنے کی حرکتیں ہم کو نظر آ جاتی ہیں، حالانکہ ہم ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی وہ نظر آتی ہے۔ آنکھوں کے اندر یعنی اس طرح سے اطراف کی چیزیں بھی جذب کرنے یا اسے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو اس طرح سے ادھر ادھر کی چیزیں دکھ جانے سے ہماری نماز میں خلل نہیں ہوتا۔ البتہ جیسے میں سامنے اسکرین پر دیکھ رہا ہوں، اگر میں دائیں طرف چہرہ گھما کر دیکھ لیتا ہوں یا پھر بائیں طرف چہرہ گھما کر دیکھ لیتا ہوں تو ایسی صورت میں یہ دائیں دیکھنا یا بائیں دیکھنا یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، اس سے نماز باطل بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے صرف سامنے دیکھنا ہے، اور سامنے دیکھتے ہوئے دائیں بائیں سے کوئی چیزیں دکھ جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چہرہ ہمارا بالکل سیدھا ہونا چاہیے سامنے۔ اب ایسے حالت میں کیا ہمیں دائیں بائیں کا نہ دکھے اس لیے ہم نماز میں آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں۔ آپ نماز کے دوران چاہے قیام کی حالت میں ہو، چاہے رکوع کی حالت میں ہو، چاہے سجدے کی حالت میں ہو یا تشہد کی حالت میں ہو، آنکھیں آپ کو بند نہیں کرنی ہے۔ بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں کھلی رکھنے سے ادھر ادھر کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، اس لیے آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ یا پھر بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں دکھائی نہ دے اس لیے باقاعدہ مسجد کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے، اندھیرے کے اندر نمازیں پڑھی جاتی۔ کیوں اندھیرا کیے ہوئے ہیں؟ تاکہ اخلاص پیدا ہو، کہتے ہیں تاکہ اخلاص ہو، خشوع خضوع پیدا ہو جائے، ادھر ادھر کا دکھائی نہ دے۔ تو اندھیرے میں ایسا اندھیرا کر کے پڑھنا یا آنکھیں بند کر کے پڑھنا ایسا باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بلا وجہ تکلف کرنا ہے۔ اسی لیے جب یہ کہا گیا کہ سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ پھر آنکھیں کھلی رکھنی ہے، پھر آنکھیں کھلی رکھنی ہے۔ اور جب ہم سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں ہمیں دائیں بائیں کی چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں، تو اس کے نظر آ جانے سے ہمارے نماز کے خشوع میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے ہماری آنکھیں کھلی ہوں اور سجدے کی جگہ پر ہم دیکھیں گے، اور ہمارا جو سر ہے وہ سر بالکل سیدھا رہے یا جھکا ہوا رہے، یا ایک تھوڑا سا جھکا ہوا رہے، یا ایک دم مکمل طور پر ہماری جو ٹھڈی ہے وہ سینے پر لگ کے مکمل سر کو ہم ٹیڑھا کر لیں۔ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دائیں بائیں کا دکھائی دے رہا ہے
اس لیے سر کو مکمل جھکا دیتے ہیں، اتنا جھکا دیتے ہیں کہ اب وہ بجائے سجدے کی جگہ دکھنے کے وہ انہیں اپنا پیٹ ہی نظر آتا ہے، سیدھے ان کی آنکھیں پیٹ کے اوپر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بہت زیادہ سر کو جھکا دینا، بہت زیادہ سکڑ جانا، جیسے سردی لگ رہی ہے اور آدمی مکمل سکڑنے لگتا ہے اور بدن کو آپس میں سمیٹ لیتا ہے، نماز میں ایسی حالت کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ بہت زیادہ جھکنے کی اور نہ بدن کو سمیٹنے کی۔ نارمل انداز میں عام طریقہ جو ہوتا ہے ہمارا کھڑے رہنے کا، پورا بدن اپنی جگہ پر ہو اور بدن میں کوئی تنگی نہ ہو، ایسے ہم اپنا چہرہ معمولی سا نیچے کی طرف کریں گے، اتنا معمولی سا کہ ہم کو اپنی سجدے کی جگہ نظر آ جائے۔ بہت زیادہ گردن کو ٹیڑھا کر کے نیچے کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا، سر کا مسئلہ بھی ہو گیا، ہاتھ بھی ہمارے کہاں رکھنا چاہیے وہ بتا دیے، بدن پر اپنے ہاتھ کہاں رکھنا ہے وہ بتا دیے۔ اب نیچے ہمارا پیر ہے، پیر ہمارا کیسے ہونا چاہیے یا پیر کی کیفیت کیا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارے پیر آپس میں نیچے کھلے ہوئے ہوں یا بند ہوں، تو ایک تصویر اس میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس میں دیکھیں، یہاں پر نماز میں پیروں کی جو تصویر ہے، پیر کس طرح سے ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ تصویر کے اندر یہ بچے کا جو پیر ہے، یہ پیر اس کے بدن کے برابر ہے، اوپر کندھے سے نیچے تک آپ آ جائیں یہ پیر اس کے برابر آ رہا ہے، ادھر کے کندھے سے آپ نیچے آ جائیں تو بھی ادھر کا پیر برابر ہے، یعنی دونوں پیر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یہ فاصلہ نہ جسم سے بہت تنگ ہے نہ جسم سے بہت زیادہ ہے، مکمل جیسے ایک عام آدمی اپنے نارمل حالت میں کھڑا ہوتا ہے اسی طرح سے اسے کھڑا ہونا ہے۔ اور پیروں کو اتنا پھیلانا نہیں ہے کہ آدمی کا کندھا چھوٹا ہو جائے اور پیر چوڑے ہو جائیں، جیسے بعض مرتبہ لوگ مسجد میں ایسا کرتے ہیں، دائیں بائیں والوں سے پیروں کو ملانے کے لیے، قدم سے قدم ملانے کے لیے اپنے پیروں کو پھیلا دیتے ہیں، اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ پھر کندھا ملتا ہی نہیں ہے، بازو والوں سے اس کا کندھا ملتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ ایک چیز کو پانے کے لیے دوسری چیز کھوتے ہیں، قدم سے قدم ملانے کے لیے کندھے سے کندھا ملانے کی جو سنت ہے وہ سنت چھوٹ جاتی ہے، تو یہاں پر نقصان ہے۔ انہیں اس طرح سے جیسے یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو پیر ہے اور یہ کندھا ہے اس کا اوپر کا، آپ دیکھیں گے اگر اس کے دائیں طرف یا بائیں طرف کوئی شخص کھڑا ہو اور اسی حالت میں ہو تو آسانی سے اس کا کندھا اور اس کا پیر دونوں مل سکتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ جو پیر ہے، یہ پیر کے درمیان کا جو حصہ ہے اس حصے کو کم کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر 4 انگل جگہ رہنا چاہیے بس، حالانکہ اب یہاں تصویر میں 4 انگل سے زیادہ ہے جگہ، تو کہتے ہیں 4 انگلی جگہ ہونا چاہیے، تو نتیجتاً وہ پیروں کو بہت نزدیک کر دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، نیچے کا پیر چھوٹا، اس کی چوڑائی کم ہو جاتی ہے اور کندھے کی چوڑائی زیادہ رہتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے بازو والے کے کندھے سے کندھا ملے گا لیکن پیر سے پیر نہیں ملے گا، تو یہاں بھی نقصان ہوا، ایک چیز کندھا ملا اور دوسری چیز جو پیر کا ملنا ہے وہ نہیں ملا، اور اگر پیر کو چوڑا کر دیں گے بہت زیادہ تو پیر مل جائیں گے مگر کندھا نہیں ملے گا، حالانکہ حدیث میں کندھا اور قدم دونوں کو ملانے کا حکم ہے، تو ایسی صورت میں یہ کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے کہ آدمی اپنے پیروں کو اتنا ہی پھیلائے جتنا کہ اس کا جسم ہے، جیسے نارمل حالت میں وہ کھڑا رہتا ہے ویسے ہی وہ کھڑا رہے، نہ بہت زیادہ تنگ کر کے نیچے سے اور نہ بہت زیادہ پھیلا کر۔ اس کے بعد یہ پیروں کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پیر کیسے ہونا چاہیے۔ ویڈیو بند کر دیں، درمیان میں کسی نے ویڈیو چالو کیا ہے اپنا، ویڈیو بند کر کے رکھیں،
کوئی آڈیو ویڈیو اپنا چالو نہ رکھے جی۔ اب اس کے بعد ہم ہاتھ، آنکھ، سر، گردن اور اسی طرح سے پیر، ان سب کی کیفیت پڑھ لی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم کو قرات کرنا ہے۔ تو یہاں جو اہم قرات ہے وہ قرات ہے سورہ فاتحہ اور ایک سورہ۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں پڑھتے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ پڑھتے ہیں۔ لیکن سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور سورہ شروع کرنے سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم کو باقاعدہ ایک دعا پڑھنی ہے، جس دعا کو عام طور پر ثنا بھی کہتے ہیں، ثنا، اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہاں غلطی ایک ہو جاتی ہے کہ بچپن میں جب یہ دعا سکھائی جاتی ہے تو ایسے پڑھتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہوئے باقاعدہ ثنا جو ہے یہ ثنا دعا نہیں ہے، لفظ ثنا الگ ہے اور سبحانک اللہم یہ الگ ہے۔ تو ہم ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، حالانکہ ثنا نہیں پڑھنا ہے، وہاں پر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ ہے دعا۔ یہ اس دعا کا نام کیا ہے؟ اس دعا کا نام ثنا ہے، یعنی تعریف۔ ثنا معنی ہوتا ہے تعریف۔ تو دعا پڑھتے ہوئے یہ غلطی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک ایسے پڑھ لیں، کیونکہ بچوں کو باقاعدہ ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے، تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ثنا سبحانک اللہم ہی پڑھتے ہیں۔ تو لفظ ثنا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ایک دوسری دعا بھی ہے، چاہے وہ دعا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک، یا پھر یہ دعا پڑھیں اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ تو اس طرح سے یہ دعا بھی ثابت ہے۔ اور ایک دعا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تین دعا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری جو دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای، وہ پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ جب ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں رفع الیدین کر کے تکبیر کہتے ہوئے، تو اس کے بعد سیدھے یہ دعا پڑھنی ہے، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ کے بغیر، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بغیر سیدھے یہ دعا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب جب یہ دعا مکمل ہو جائے تب ہم کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ دونوں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے بعد ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن کی ایک سورہ ہے، اور قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا اب یہاں پر ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعوذ باللہ بسم اللہ کیسے پڑھیں گے؟ بلند آواز سے پڑھیں گے یا آہستہ پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم کیسے پڑھیں گے؟ بلند آواز سے یا آہستہ؟ سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ مکمل دعا آہستہ سے پڑھنا ہے دل میں، اس کو بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ
یہ بھی آپ کو آہستہ سے پڑھنا ہے، اسے بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے۔ کسی بھی نماز میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تمام نمازوں کا یہی طریقہ ہے۔ البتہ اگر فجر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، یہ تین نمازیں جو جہری نمازیں کہلائی جاتی ہیں، جن میں قرات زور سے بلند آواز سے کی جاتی ہے، اگر کوئی شخص اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر زور سے پڑھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ آہستہ سے پڑھنا یہی زیادہ بہتر ہے، آہستہ پڑھنا یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو اعوذ باللہ بھی آہستہ پڑھیں گے، بسم اللہ بھی آہستہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ ہم کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ میں ہر آیت پر ہم کو وقف کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں رک جانا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہاں بھی رکنا ہے۔ مالک یوم الدین، یہاں بھی رکنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی اس طرح سے سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر آیتوں پہ رک رک کر پڑھنا ہے۔ ایسے نہیں کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین مالک الدین ایاک نعبد و نستعین ایسے بولتے بولتے ضالین، جیسے رمضان میں تراویح کے اندر بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھتے ہیں، اور اس سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ وہ عربی پڑھتے بھی کہ نہیں پڑھتے، کہ کچھ اور بول دیتے ہیں نہیں معلوم۔ اتنی رفتار سے پڑھتے ہیں، ایسی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کب کہاں جا کے منہ کے بل گرنے والے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو صاف صاف پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے، اچھی آواز میں پڑھنا ہے، اس کے قاعدے، اس کے ضابطے، اس کے مخارج کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ قرآن کو ختم نہیں کرنا ہے۔ لوگ قرآن کو مکمل ختم کر دیتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہی نہیں، ایسا 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 بھاگتے رہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا سننے والے کو یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا کچھ اور پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن مجید آہستہ آہستہ سکون سے پڑھنا چاہیے، وقت چاہے جتنا بھی ہو جائے۔ لوگوں کو اس کا عادی بنانا چاہیے کہ ہم سکون سے پڑھیں گے، آپ سنتے رہیے۔ سورہ فاتحہ جب مکمل ہو جاتی ہے تو سورہ فاتحہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر ہم کو آمین کہنا ہے۔ یہ آمین اگر امام ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے، عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، تو امام اپنا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورہ پڑھ رہا ہے۔ پیچھے مقتدی بھی اپنا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ بھی سورہ پڑھ رہا ہے۔ یعنی دونوں کا تال میل نہیں ہوتا ہے اس میں، قرأت میں دونوں برابر نہیں چلتے ہیں، صرف تکبیر میں دونوں برابر چلتے ہیں۔ تکبیر شروع میں تکبیر کہا، مقتدی نے بھی تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ دیا۔ رکوع کی امام نے تکبیر کہہ دیا، مقتدی نے بھی رکوع کی تکبیر کہہ کر ہاتھ رکوع میں چلا گیا۔ لیکن اس درمیان میں سورہ فاتحہ امام کیسے پڑھ رہا ہے، آہستہ پڑھ رہا ہے کہ تیز پڑھ رہا ہے، اور مقتدی کیسے پڑھ رہا ہے، اب یہ باقاعدہ کیا دونوں کی سورہ فاتحہ برابر چل رہی ہے یا آگے پیچھے چل رہی ہے، یا کوئی سورہ، کون سی سورہ امام پڑھ رہا ہے، کون سی سورہ مقتدی پڑھ رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ دونوں کو نہیں پتہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے امام صاحب چھوٹی سورہ پڑھ رہے ہو، مقتدی کو کسی اور جگہ سے یاد ہے وہاں سے پڑھ رہا ہے، یا امام صاحب طویل آیت پڑھ رہے ہیں، مقتدی سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص، سورہ کوثر یہی پڑھ رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں کا تال میل نہیں ہے، یہاں دونوں کو اپنی اپنی مرضی سے جیسے چاہے جو چاہے پڑھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھ لینا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر آمین بھی کہنا ہے۔ امام بھی آمین کہے گا، مقتدی بھی آمین کہیں گے۔ ہو سکتا ہے امام کی سورہ فاتحہ ابھی ختم نہیں ہوئی اور یہاں مقتدی کی سورہ فاتحہ ختم ہو گئی،
تو جیسے اس کی سورہ فاتحہ ختم ہو گئی، یہ آمین کہہ دے، اور امام کی سورہ فاتحہ بعد میں ختم ہوگی تو وہ بعد میں آمین کہہ دے گا۔ تو اس طرح سے جب جس کی سورہ فاتحہ ختم ہو تب وہ اپنے سورہ فاتحہ ختم پر آمین کہے۔ مقتدیوں میں بھی آپس میں ایک دوسرے کی سورہ فاتحہ آگے پیچھے ختم ہو رہی ہے تو اسی انداز سے وہ لوگ آمین کہتے رہیں گے۔ یہ کس نماز میں؟ سری نماز میں، ظہر اور عصر کی نماز میں۔ البتہ فجر، مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے، ان نمازوں میں باقاعدہ امام شروع کی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرأت کرتا ہے۔ کہاں سے قرأت شروع کرتا ہے وہ؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ اس سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اپنے دل میں پڑھ لیتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین سے باقاعدہ قرأت شروع کرتا ہے۔ تو جس وقت امام سورہ فاتحہ شروع کرے تو اس وقت مقتدی کو بھی امام کے پیچھے آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھے امام تو مقتدی بھی دل میں کہے الحمدللہ رب العالمین۔ امام کہے الرحمن الرحیم تو مقتدی اس کے بعد کہے الرحمن الرحیم۔ امام کہے مالک یوم الدین تو مقتدی بھی آہستہ سے کہے مالک یوم الدین۔ یعنی اس طرح سے امام کے بعد سورہ فاتحہ مقتدی کو دل میں آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ اب جیسے ہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام پڑھتا ہے تو اس وقت مقتدی کو کہنا ہے آمین۔ امام بھی آمین کہیں گے اور مقتدی بھی آمین کہیں گے۔ سورہ فاتحہ جہری ہے اور اس کی آمین یہ بھی جہری ہے۔ آمین کو بھی بلند آواز سے پڑھنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آمین اس طرح سے ہوتی تھی کہ باقاعدہ ان کی آمین کہنے پر مسجد گونجتی تھی، مسجد میں آواز آتی تھی لوگوں کے آمین کہنے کی۔ لیکن آمین کیسے کہنا ہے، کیا طریقے سے کہنا ہے، کتنے بلند آواز سے کہنا ہے؟ تو آمین کو بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں کہنا ہے۔ جیسے بعض مرتبہ جب امام کہتا ہے ضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مقتدیوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے بلند آواز سے آمین کہتے ہیں کہ ان کی آواز سب سے الگ الگ زور سے سنائی دیتی ہے، اور شروع سے بالکل آمین کہتے ہیں اور آخر تک پوری مسجد خاموش ہو جانے کے بعد بھی ان کی آمین چلتے ہی رہتی ہے۔ تو ان کی وجہ سے امام صاحب کو شروع کرنے سے پہلے رک جانا پڑتا ہے، یہ ابھی آمین بول ہی رہے بیچارے، ان کو مکمل کر لینے دو۔ ایسا نہیں ہے، یعنی آمین کہنا ہے آمین آمین، یعنی اس طرح سے بھی آپ آہستہ سے آمین کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم اگر 10 مقتدی ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، سب مل کر اگر آمین کہہ دیں آمین تو اتنی آواز سے کہنے پر بھی باقاعدہ ہر ایک کی آواز مل کر مسجد گونجے گی آمین۔ یعنی اس طرح خوب منہ کھول کے تیز آواز میں کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہنا ہے، ادب سے کہنا ہے۔ آمین کہنا بھی عبادت ہے تو ادب سے کہیں، اور بہت زیادہ تیز آواز میں نہ کہیں اور دل میں بھی نہ کہیں، دل سے باہر اور بہت زیادہ تیز آواز سے پہلے، دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ اپنانا ہے مکمل ادب کے ساتھ۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ لیے، سورہ فاتحہ کے بعد بلند آواز سے آمین کہہ دیے، تو اب اس کے بعد پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ ابھی سورہ پڑھنی ہے دوسرے اس کے بعد، تو سورہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور کوئی سورہ شروع کر دیں گے۔ اب سورہ میں یا تو سورہ کی مکمل شروع سے آپ شروع کر رہے ہیں، جیسے آپ سورہ فلق پڑھ رہے ہیں تو قل اعوذ برب الفلق سے آپ نے شروع کر دیا، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ سورہ کے درمیان سے آپ شروع کر رہے ہیں، جیسے فلا صدق ولا صلی، سورہ یہاں سے شروع نہیں ہو رہا ہے، آخری حصہ ہے سورہ کا، تو یہاں سے شروع کر دیا آپ نے۔ یا پھر جیسے سورہ بقرہ میں چلے گئے آپ
اور وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، وہاں سے آپ نے شروع کر دیا. تو کہیں سے بھی مکمل شروع سے یا سورہ کے مکمل آخر میں یا سورہ کے درمیان میں، جہاں سے بھی ممکن ہو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. جب سورہ مکمل ہو جائے اس کے بعد ہم کو رکوع کرنا ہے، اور رکوع میں جاتے ہوئے ہم کو پھر سے اللہ اکبر کہنے کی ضرورت ہوگی. جب ہم حالتیں بدلتے ہیں، ابھی قیام کی حالت میں ہے، اب رکوع کی حالت میں جانا ہے، تو اس حالت کو بدلنے سے پہلے تکبیر کہنی ہے. تو جب بھی ہم حالتیں تبدیل کریں گے تب ہم اللہ اکبر کہتے چلے جائیں گے. ایک تو اللہ اکبر کہنے سے اگر آپ امام ہیں تو مقتدی باقاعدہ اللہ اکبر سن کر وہ اپنی حالت بدلیں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ لیے، سورے پڑھ لیے اور سیدھے رکوع میں چلے گئے، پتہ چلا پیچھے والوں کو دکھائی نہیں دیا، سمجھ میں نہیں آیا، وہ ابھی تک قیام ہی کی حالت میں ہے. اس لیے تکبیر کو زور سے بولنا ہے تاکہ سب کو سنائی دے اور سب امام کے برابر رکوع میں چلے جائیں. اکیلے ہیں تب بھی اس کو اللہ اکبر کہنا ہے. اگر وہ معمولی سی بلند آواز میں کہتا ہے تو بھی جائز ہے، یا دل میں کہتا ہے تو بھی جائز ہے اگر اکیلے ہوتا. اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے یہاں پر رفع الیدین کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. کیسے اٹھانا ہے؟ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ میں ہم نے بتایا تھا کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو معمولی سا کھلا رکھنا ہے اور دونوں ہاتھ کے پنجے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اب یہ دونوں ہاتھ یا تو کندھوں تک اٹھائے یا اور تھوڑا سا اوپر کانوں کے برابر اٹھائیں. اس کو کہتے ہیں رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. رفع مانے ہوتا ہے اٹھانا، یدین مانے دو ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. تو جیسے تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کیا تھا، ایسے ہی رکوع کرنے سے پہلے رفع الیدین کریں گے اور پھر رکوع میں جائیں گے. اب یہاں پر وہی طریقہ ہے کہ آپ پہلے تکبیر کہیں گے کیا پہلے رفع الیدین کریں گے؟ رفع الیدین پہلے کہیں گے کیا کریں گے، کیا تکبیر پہلے کہیں گے، یا دونوں ایک ساتھ کریں گے؟ تو دونوں تینوں طریقے آپ کے لیے درست ہیں. جس طریقے پر عمل کر سکتے ہیں وہ طریقے پر عمل کریں گے. اور پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جانے کے بعد اب وہاں کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ ہماری آنکھیں کہاں ہوگی اور ہمارا پیر کیسے ہوگا، ہمارے ہاتھ کہاں جائیں گے؟ تو ایک صاف تصویر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں رکوع کی. یہ رکوع کی ایک صاف تصویر یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے. تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد اس میں دو تین چیزوں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے. ایک تو آپ کے ہاتھ کہاں گئے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں، پھر آپ کی آنکھیں کہاں پر ہیں، اور پھر رکوع میں آپ کی جو پیٹھ ہے یہ پیٹھ کیسے ہے. اتنی چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے. تو سب سے پہلے چیز ہم پیٹھ پر غور کر لیتے ہیں کہ پیٹھ آپ کی، پیٹھ اور سر یہ دونوں برابر ہونا چاہیے. سر زیادہ اونچا اٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور نہ سر بہت زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے. اور دونوں طرح کی حالتیں ہماری مسجدوں میں نظر آتی ہے. بعض لوگ بہت سر کو بہت زیادہ اونچا رکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بس آدھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ مکمل جھکے ہوئے نہیں دکھتے ہیں، صرف کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سر بہت نیچے کرتے ہیں اور کمر اوپر ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کب کلاٹی کھائیں گے، ابھی گریں گے ایسے تو سامنے والے کے صف والے کے اوپر چلے جائیں گے. اتنا کچھ لوگ سر کو نیچے جھکا لیتے ہیں اور اتنا جھکاتے ہیں کہ باقاعدہ پیروں کے درمیان سے پیچھے کا آدمی تک نظر آنے لگتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کے سامنے موبائل کیسے رکھا ہوا ہے، سب چیز دکھائی دیتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. جب ہم رکوع میں جائیں تو ہماری پیٹھ اور ہمارا سر دونوں برابر ہو. اور
سکڑنا نہیں ہے بہت زیادہ، جیسے ہم نے کہا تھا کہ قیام کی حالت میں آپ کو ایسا نہیں کھڑا ہونا ہے جیسے کوئی کسی کو سردی لگ رہی ہے، جاڑا لگ رہا ہے، وہ ہاتھ پیر مکمل چمٹا کے رکھا ہوا ہے۔ رکوع میں بھی ایسے نہیں کرنا ہے، بالکل نارمل حالت میں رکوع کرنا ہے، سر اور پیٹھ برابر ہو، نہ سر زیادہ جھکا ہو اور نہ بہت زیادہ اونچی ہو۔ اور ہمارے جو دو ہاتھ ہیں، ان دونوں ہاتھوں کو ہم دونوں پیر کے گھٹنے پر رکھیں گے۔ گھٹنا جہاں پر پیروں کا جوڑ ہے، اس جوڑ کے اوپر ہم کو پیروں کے جوڑ کے اوپر ہم کو اپنے دونوں ہاتھ رکھنا ہے۔ کیونکہ یہ جو جوڑ ہیں ہمارے، یہ آگے کی طرف مڑتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی ہم رکوع میں گئے ہوئے ہیں اور جوڑ آگے کی طرف مڑ جائیں اور ہم سیدھے منہ کے بل گر جائیں۔ پیچھے کی طرف تو جوڑ مڑنے والے نہیں ہیں، یہ جوڑ جب مڑیں گے تو آگے ہی کی طرف مڑیں گے، پیچھے کی طرف نہیں مڑیں گے۔ اس لیے وہ آگے کی طرف نہ مڑیں، اس کے لیے باقاعدہ ہمارے دونوں ہاتھ اس کے جوڑوں کے اوپر رکھیں گے، تاکہ کسی بھی طرح سے جوڑ آگے نہ مڑ سکے اور ہم کو گرنے کا کوئی خطرہ خدشہ نہ ہو۔ اور اس کو اچھی طرح سے پکڑ لینا ہے، گھٹنے کو پکڑنا ہے، اس پر انگلیاں رکھنا ہے، اپنے پنجے کو اس پر جما دینا ہے۔ اور پھر ہماری جو آنکھیں ہیں، ہماری جو نگاہیں ہیں، وہ ہمارے سجدے کی جگہ پر۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ رکوع ہے، رکوع کی یہ حالتیں ہونا چاہیے۔ اور رکوع میں ہم کو دعا پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العظیم۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو رکوع میں دھیان دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں، بازو ہیں، کوہنی کے اوپر کا جو حصہ ہے، کوہنی کے اوپر کا جو حصہ ہے، کندھے کے قریب کا جو حصہ ہے، اس حصے کو رکوع کی حالت میں اپنے پیٹ سے، اپنی پسلیوں سے چپکانا نہیں ہے، ہاتھوں کو دور رکھنا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ یعنی ایسا نہیں کہ عورتیں اس کو مکمل چمٹا کے رکھیں گی اور مرد کھلے رکھیں گے، نہیں، دونوں کے لیے صحیح ہے۔ تو یہ جو کوہنی تک کا جو حصہ ہے، اس حصے کو مکمل طور پر اپنے بدن سے چمٹا کر نہیں رکھیں گے، یہاں دونوں کے درمیان میں حصہ جگہ ہونا چاہیے، یعنی پسلی اور ہاتھ کی کوہنی، ان دونوں کے درمیان میں باقاعدہ جگہ رہنا چاہیے، دونوں کو ملانا نہیں چاہیے۔ اور پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم باقاعدہ آپ 3 مرتبہ کہیں۔ اگر اور مزید دعا پڑھنی ہے تو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ 3 دعائیں ہیں یہاں پر، تینوں میں سے کوئی بھی دعا آپ کے لیے پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن 3 مرتبہ۔ اگر رکوع زیادہ طویل کرنا ہے تو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، طاق عدد سے ایسے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر کم سے کم 3 مرتبہ آپ کو سبحان ربی العظیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے رکوع مکمل کر لیا تو اب آپ کو رکوع سے کھڑے ہونا ہے، جیسے پہلے حالت میں قیام کی حالت میں تھے ویسے ہی آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، رکوع سے مکمل سیدھے سجدے میں نہیں جانا ہے، سیدھے طریقے سے کھڑے ہونا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جب بھی ہم ایک حالت کو تبدیل کرتے ہیں دوسری حالت میں جانے کے لیے تو باقاعدہ اس میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب رکوع سے ہم کو دوبارہ کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہونے کے لیے ہم کو اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن یہاں پر یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بجائے اللہ اکبر کہنے کے ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ،
یہ پوری نماز میں حالتیں تبدیل کرنے میں یہاں ایک ہی ایسی جگہ ہے جہاں ہم اللہ اکبر کے بجائے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں۔ رکوع میں آنے کے لیے ہم نے کہا تھا اللہ اکبر، سجدے میں جانے کے لیے ہم کہیں گے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھنا ہے پھر کہیں گے اللہ اکبر، پھر سجدے میں جانا ہے پھر کہیں گے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا ہے تشہد میں تو ہم کہیں گے اللہ اکبر، یا پھر اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے سیدھے سجدے کے بعد تو بھی کہیں گے اللہ اکبر۔ تو جب بھی حالتوں کو تبدیل کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن رکوع سے اٹھنے کے وقت میں ہم کو کہنا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے ہم کو اپنا سر اٹھانا ہے۔ تو اب پھر سے یہاں پر جب ہم سر اٹھائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے تب ہم کو دوبارہ رفع الیدین کرنا ہے۔ رفع الیدین کیسے کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے، ہم نے 2 مرتبہ 2 جگہوں پر ابھی تک بتا دیا تھا۔ طریقہ وہی ہے کہ آپ کے جو پنجے ہیں وہ قبلے کی طرف ہو اور ہاتھ کندھے تک یا اس کے اوپر کانوں تک کے اٹھائیں، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ کون پڑھے یہ دعا؟ امام بھی اور مقتدی بھی۔ اکیلے نماز پڑھنے والا ہو تب بھی وہ یہ دعا پڑھے، امام ہو تب بھی پڑھے، مقتدی ہو تب بھی پڑھے۔ اور رکوع میں جب رکوع میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو مکمل سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ بعض مرتبہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے نہیں ہیں، تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں کہ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، یعنی ابھی پیٹھ مکمل سیدھی ہوئی بھی نہیں تھی کہ آدھے حصے سے ہی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ باقاعدہ مکمل طریقے سے ایسے کھڑے ہونا ہے جیسے رکوع سے پہلے کھڑے تھے، قیام کی حالت، کہ جسم کی ہڈیاں، جسم کے جوڑ مکمل برابر ہو جائیں، پیٹھ کی ہڈی وہ مکمل سیدھے ہو جائے، اس طرح سے کھڑے رہیں گے اور کھڑے ہو کر پڑھیں گے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کا طریقہ اور آگے کا کچھ طریقہ ہم انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نماز کا صحیح طریقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ تو یہ رکوع سے اٹھنے تک کا مسئلہ ختم ہوا ہے۔ اب سجدے سے لے کر سلام تک کا جو مسئلہ باقی ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بتایا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو یہاں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مول صاحب، وہ جو آپ طریقہ بتلائے پیر کے اوپر جو انگلیاں رکھنا ہے اس کو جیسا ہاتھ کے اوپر رکعت باندھتے وقت بولے نہیں، پیر کے اوپر جو انگلیاں رکھنا ہے مول صاحب وہ پھیلا کے گھٹنوں پر، رکھنا ہے؟ جی ہاں، گھٹنوں پر جو انگلیاں رکھنا ہے وہ پھیلا کے رکھنا ہے یا ملا کے رکھنا ہے؟ اس میں تو پہلے ہوئے وہ لڑکے کی انگلیاں۔ ہاں انگلیوں کو یعنی اس جی طرح سے کھلا رکھنا ہے۔ اور کل بھی ہمارا درس باقی ہے، ابھی بہت سے مسائل بھی باقی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ تمام سے درخواست کی جاتی ہے کہ کل وقت پر حاضر ہو جائیں اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی انوائٹ کریں، انہیں بھی دعوت دیں تاکہ اگر نماز میں ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ان کی غلطی کی بھی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔